جہاں ایک طرف دنیا بھر کے مسلمانوں میں غصے کی لہر دوڑ رہی ہے، وہیں دنیا بھر کی عیسائی تنظیموں اور اداروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امریکہ، برطانیہ سمیت کلیسائی مرکز ویٹیکن سٹی میں موجود کلیسائی تنظیموں نے ملونا کی رہائی پر اظہار مسرت کیا ہے اور اس کی بحفاظت بیرون ملک روانگی کے لیے اقدامات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ سال 2009 کو جب آسیہ نامی ملونا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام میں نازیبا کلمات کہے جس کے باعث انہیں سزائے موت سنائی گئی، اسی وقت سے مغربی ممالک آسیہ کے لیے کچھ زیادہ مہربان ہو گئے۔ مغربی ممالک کی آسیہ کے لیے ہمدردیاں کس قدر ہیں، ان میں سے چند کو ہم بشعور مسلمانان پاکستان کے سامنے رکھتے ہیں۔ 3 اکتوبر 2017 کو آسیہ بی بی سخاروف ایوارڈ کے لیے نامزد 6 شخصیات میں سے آسیہ بھی ایک ہیں، جبکہ اس سے قبل 2013 میں یہ ایوارڈ نوبل امن انعام یافتہ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسف زئی کو دیا گیا تھا۔ سال 2017 میں یورپی پارلیمنٹ کے قانون سازوں نے سخاروف انعام برائے آزادی اظہار رائے کے لیے اپنی نامزدگیاں جمع کرا دی تھی اور ان نامزدگیوں میں توہین رسالت کے جرم میں پاکستان میں سزائے موت پانے والی مسیح خاتون آسیہ بی بی بھی شامل تھی، لیکن گرفتاری کی وجہ سے سال 2017 میں انہیں یہ ایوارڈ نہ مل سکا۔ اب جب انہیں رہائی مل گئی ہے تو ممکن ہے انہیں اس سال اس ایوارڈ سے نوازا جائے۔ واضح رہے کہ سخاروف انعامات کا یہ سلسلہ یورپی پارلیمان نے شروع کیا تھا۔ اس انعام کا نام روسی سائنسدان آندرے سخاروف کے نام سے رکھا گیا ہے۔ رہائی کی صورت میں 2 ممالک فرانس اور اسپین نے ایڈوانس میں آسیہ کو پناہ دینے کی پیشکش کی ہے، جس کے لیے دونوں ممالک نے اقدامات بھی کر رکھے تھے، جبکہ عین ممکن ہے کہ رہائی کے بعد ملونا ان دونوں ممالک سے ایک میں فوری طور پر منتقل کی جائے، کیونکہ آسیہ کے شوہر عاشق مسیح نے لندن میں موجود کلیسائی چیریٹی کے نمائندے سے گفتگو میں مسرت کا اظہار کیا۔ ہم بہت خوش ہیں اور یہ فیصلہ اچھا ہوا ہے۔ جبکہ آسیہ بی بی کے شوہر عاشق مسیح اکتوبر کے وسط میں اپنے بچوں کے ساتھ برطانیہ کا دورہ کر کے واپس لوٹے اور ان کی رہائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ BBC انگلش سے بھی تصدیق کی ہے کہ کچھ ممالک کی جانب سے ملونا کو پناہ کی پیشکش کی گئی ہے اور قوی امکان ہے کہ وہ رہائی کے فوری بعد ملک پاکستان چھوڑ دے گی، جبکہ آسیہ کا وکیل سیف الملوک ہفتے کو بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں۔ جبکہ مغربی ممالک کی خوشی اور مسرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستانی سپریم کورٹ کا ذکر برطانوی پارلیمنٹ میں بھی ہوا۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ نے وزیر اعظم تھریسا مے سے پوچھا کہ کیا وزیر اعظم پاکستان کے سپریم کورٹ کی جانب سے نوجوان مسیح خاتون اور 5 بچوں کی والدہ آسیہ بی بی، جنہوں نے محض پانی پینے کے معاملے پر پیدا ہونے والے تنازع میں توہین رسالت کے الزام میں سزائے موت کا سامنا کرتے ہوئے 8 سال جیل میں گزارے، ان کی سزا کالعدم قرار دینے کو خوش آمدید کہیں گے؟ اور کیا وزیر اعظم اور چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی جرت اور بہادری اور انصاف کی فراہمی قائم کرنے اور آسیہ بی بی کی رہائی سے تمام عقائد کے لیے مذہبی آزادی کے بھیجے گئے پیغام کی تعریف کریں گے؟ اس پر برطانوی وزیر اعظم نے جواب دیا کہ پاکستان سے آنے والی آسیہ بی بی کی رہائی کی خبر کا ان کے اہل خانہ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان کی رہائی کی مہم چلانے والوں کی جانب سے خیر مقدم کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سزائے موت پر ہماری طویل مدتی پوزیشن سب جانتے ہیں اور ہم عالمی سطح پر اس کے خاتمے کے لیے مطالبہ کرتے ہیں۔ عیسائی تبلیغ کے جریدے نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ آسیہ بی بی کی رہائی کی مہم میں پوپ فرانس سمیت پوری دنیا کے عیسائی متحرک تھے۔ لندن میں کارگزار تنظیم برٹش پاکستانی کرسچن ایسوسی ایشن نے بتایا کہ رہائی کا دن آسیہ کے لیے فتح کا دن ہے، جس کو 1 دہائی سے گھر والوں سے دور رکھا گیا۔ تنظیم کے پاکستانی صدر ولسن چودھری نے مغربی ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان کو مجبور کریں کہ وہ آسیہ کو رہائی دے اور اس کو محفوظ ملک میں بحفاظت بھیجے۔ KRTV نے اپنی رپورٹ میں مسیح تنظیموں کا یہ دعویٰ نقل کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے آسیہ کے
ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ اقلیتوں کو مذہبی آزادی دیتے ہیں یا نہیں۔ عالمی کلیسائی تنظیم کیتھولک نے بھی آسیہ کی رہائی کا خیر مقدم کیا ہے۔ ملونا کی رہائی پر اس کے تحفظ کے لیے تحریک چلانے والی برطانوی تنظیم ایڈ ٹو چرچ ان ڈیڈ نے سب سے پہلے اظہار مسرت کیا۔ واضح رہے کہ یہ وہی کلیسائی ادارہ ہے جس نے نہ صرف ملونا کی رہائی کے لیے برطانیہ میں مہم چلائی تھی بلکہ اس کے شوہر عاشق مسیح اور بیٹی عشاء مسیح کو لندن کی یاترا بھی کرائی تھی اور درجن بھر گرجا گھروں میں دعائیہ تقریب منعقد کرائی تھی اور لاکھوں پاؤنڈ خرچ کیے تھے۔ اس مہم میں پاکستان کو اقلیتوں کے حوالے سے بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ایڈ ٹو چرچ ان ڈیڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آسیہ کی رہائی کے لیے مالی، اخلاقی اور قانونی امداد بھی کی ہے جس کی وجہ سے اس کی رہائی کی راہ ہموار ہوئی۔ گستاخ آسیہ ملونا کی رہائی کے لیے امریکہ میں سرگرم کلیسائی تنظیم اوپن ڈور USA کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈیوڈ نے ملونا کی رہائی کا خیر مقدم کیا ہے اور پیغام میں کہا کہ انہوں نے آج سکھ کا سانس لیا ہے۔ امریکی تنظیم کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ نے آسیہ کے خلاف الزام کو اس کی عیسائی شناخت کو گمراہ کرنے کا عمل قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ پاکستان میں عیسائیت کے تحفظ اور مذہبی آزادی کے لیے ان کی تنظیم لابنگ کرتی ہے، لیکن موصوف نے اس لابنگ کی تفصیلات کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ تھائی لینڈ میں قائم پاکستانی عیسائیوں کی تنظیم کرسچین فریڈم انٹرنیشنل نے بھی ملونا کی رہائی کا خیر مقدم کیا ہے اور قانون توہین رسالت کو ختم کرنے کا مطالبہ رکھا ہے۔ خیال رہے کہ کلیسائی پوپ فرانس کی اپیل پر ملونا کی رہائی کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے منعقد کیے جا چکے ہیں۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔